بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فارمر اور طلبہ، آج ہم آسٹرالوپ چکن کے بارے میں بات کریں گے۔ اس بریڈ کو سب سے پہلے 1921 میں ایک سائنسدان ولیم کک نے آسٹریلیا میں ڈیولپ کیا تھا۔ یہ نسل بنیادی طور پر آسٹریلین آرفنگٹن سے ڈیولپ کی گئی تھی، جس کی پیداواری صلاحیت آسٹریلین بلیک آرفنگٹن سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا میں کمرشل سٹرین کے بعد سب سے زیادہ انڈے دینے والی مرغی ہے، اور اس کا جو ہائیسٹ ریکارڈ انڈے دینے کا ہے، اس نے 365 دنوں میں 364 انڈے دیے ہیں، جو کہ دنیا میں ہائیسٹ ریکارڈ ہے اس کا۔ اس نسل نے حال ہی میں پاکستان میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔ اس نسل کو گورنمنٹ پنجاب نے اپنے بریڈنگ پروگرام میں بھی شامل کیا ہے۔ اس کے بریڈنگ سٹینڈرڈ کی بات کریں تو اگر ہم بریڈ کی خصوصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دنیا میں 2 سٹینڈرڈ موجود ہیں، جو کہ ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ نمبر 1 برٹش پولٹری سٹینڈرڈ، دوسرا امریکن سٹینڈرڈ آف پرفیکشن۔ برٹش پولٹری سٹینڈرڈ انٹرنیٹ میں عام طور پہ فری اویلیبل ہے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں دنیا کی تمام مشہور چکن، ڈک، ٹرکی کی نسلوں کے معیار موجود ہیں، جو کہ آپ کو مختلف نسل کی مرغیوں کے انتخاب میں مدد کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر آسٹرالوپ ایک دوگلی نسل کی مرغی ہے، جو کہ گوشت اور انڈے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں انڈے دینے کی صلاحیت تو 365 ہے، لیکن عام طور پہ اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو یہ 265 انڈے نارمل حالات میں دیتی ہے۔ اس کی فیوچر بریڈنگ میچور بریڈنگ مرغی کا وزن تقریباً 3.8 کلو گرام سے لے کر 4.5 کلو گرام ہوتا ہے، اور ایک میچور جو بریڈنگ ہین ہے، مرغی ہے، اس کا وزن تقریباً 3 سے 3.5 کلو ہوتا ہے۔ پٹھا جس کو کوکرل کہتے ہیں، اس کا وزن عام طور پہ 3 سے 4 کلو ہوتا ہے، اور جو پولٹ ہے اس کا وزن تقریباً 2.5 سے 3 کلو ہوتا ہے۔ اس کی کلگی سنگل قوم ہوتی ہے۔ امریکن پولٹری ایسوسی ایشن کے مطابق مرغیوں میں 9 قسم کی کلگیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم مرغیوں کی نسل کو کیٹاگرائز کرتے ہیں۔ تو یہ آسٹرالوپ سنگل قوم بریڈ ہے۔ اس کے انڈے کا سائز 45 سے 65 گرام ہے، جو بلحاظ عمر کے مختلف ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوزا نکلتا ہے اس کا وزن تقریباً 30 گرام سے لے کے 45 گرام تک ہوتا ہے۔ اگر ہم انڈے دینے کی صلاحیت کا ذکر کریں تو قدرتی طور ایک مرغی عام زندگی میں، جو کہ 10-15 سال ہو سکتی ہے، اس میں تقریباً 2000 سے 2500 انڈے دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر آپ مرغی کی اووری کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اووری میں بہت چھوٹے چھوٹے اووا ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی زردیاں ہوتی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ انڈوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک مرغی اپنی صلاحیت کے مطابق انڈے نہیں دیتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ سلیکشن و بریڈنگ پروگرام کے اصولوں پر کام کریں تو اس کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک مرغی ایک دن میں ایک ہی انڈا دے سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی جسمانی طاقت کی بات کریں تو اس کی جو باڈی ہے وہ بڑی کمپیکٹ ہے، لیکن اس کے جسم میں گہرائی ہے، لیکن یہ دیکھنے میں گہری نظر آتی ہے۔ اس کا سر درمیانے سائز کا ہے، اور اس کی کھوپڑی گہری اور نسبتاً بڑی ہوتی ہے۔ اس کی کلگی سنگل قوم ہے، اور جس کا رنگ سرخ ہے، اور اس پر تقریباً 11 کسپس ہوتے ہیں، یعنی کہ 11 کاٹس ہوتے ہیں۔ اس کی چونچ چھوٹی، اس میں بہت عمدہ کرو ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ اور اس میں فالتو پر نہیں ہوتے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور وہ نمایاں ہوتی ہیں، جو کہ اس کو خوبصورت کیٹیگری میں لے جاتی ہیں۔ اس کے ایئر لوب سرخ، درمیانے سائز کے اور عمدہ ہوتے ہیں۔ اس کے واٹرز کا رنگ بھی سرخ ہے اور یہ درمیانے سائز کے ہوتے ہیں۔ اس کی گردن درمیانے سائز کی ہوتی ہے اور نسبتاً تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ اس کی جو پیٹھ ہے، بیک ہے، بڑی اور چوڑی ہوتی ہے اور گول ہوتی ہے، اور واضح طور پر دم کی طرف مڑی ہوتی ہے۔ اس کے پر کمپیکٹ ہوتے ہیں اور آپس میں گہرے طریقے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں پر پھیلے ہوتے ہیں۔ سینے کی جو نوکیلی ہڈی ہے، جو کہ لمبی اور نسبتاً سیدھی ہوتی ہے،
इसकी टांगें और पाँव दरमियानी लंबाई के होते हैं और इसकी उंगलियों की तादाद 4 है। इसका बैंटम भी मौजूद है। डियर फार्मर, बैंटम एक ऐसी नस्ल को कहते हैं जो कि उसके ओरिजिनल साइज का 1/5 होती हैं, यानी कि उसका जो साइज है उससे 5 गुना छोटी होती हैं। यानी कि अगर एक मुर्गी 1 किलो की है तो उसका बैंटम जो होगा वो 200 ग्राम का होगा और हर नस्ल का बैंटम होता है। इसकी बहुत सारी बैंटम की नस्लें मौजूद हैं जिस जो कि उसके रंग की वजह से पहचानी जाती हैं। इन रंग में ब्लैक एंड वाइट, गोल्डन, ब्लू और सफ़ेद लेस्ड रंग शामिल हैं। अगर हम ऑस्ट्रालोप की मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी तमाम ज़िंदगी या 1 साल की ज़िंदगी को इंतज़ामी तौर पे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा ऐसा है जो इसका ब्रूडिंग मैनेजमेंट होता है, जो कि हम 1 दिन से लेके 6 हफ्ते तक इसको करते हैं। ये 8 हफ्ते तक भी हो सकता है, जिसमें हम इसको मसनूई दर्जा हरारत देते हैं ताकि ये परिंदा अच्छी तरह सर्वाइव कर सके, क्योंकि शुरू में जब अंडे से चूजा निकलता है तो वो अपने जिस्म का दर्जा हरारत मेंटेन नहीं कर सकता। 6 से 8 हफ्तों में ये अपना दर्जा हरारत मेंटेन करना शुरू कर देता है। दूसरा ग्रोइंग मैनेजमेंट है जो कि 7 हफ्तों से लेके 19 हफ्तों तक है। और तीसरा लेइंग पीरियड है। नॉर्मली ये अंडे देने की जो इसमें है वो 20 से 24 हफ्तों में देना शुरू करते हैं और जो हम ग्रोइंग लेइंग मैनेजमेंट करते हैं वो 19 से 65 हफ्तों तक करते हैं। इसके बाद जो भी आप पीरियड 2 साल, 3 साल, 4 साल रखें वो इसका लेइंग पीरियड में शामिल होता है। और इसी 3 अदवार की निस्बतन इनको 3 मुख्तलिफ किस्म के खुराक या राशन दिए जाते हैं और उसकी जो कमर्शियल खुराक अवेलेबल है हम उससे इससे ताल्लुक जोड़ेंगे। जो ब्रूडिंग मैनेजमेंट है जिसको 1 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक हम इसको राशन नंबर 1 देते हैं या राशन नंबर 11। और जो ग्रोइंग मैनेजमेंट है उसमें हम तकरीबन 7 हफ्ते से लेके 20 हफ्तों तक इसको हम राशन नंबर 2 या राशन नंबर 12 देते हैं और उसके बाद 20 हफ्तों से लेके जो भी इसका लेइंग पीरियड है जितनी देर आप रखते हैं उसमें राशन नंबर 3 या 13 देते हैं। अगर आपने फर्टाइल अंडे लेने हैं तो ये सबसे बेहतर है कि आपको इसको लेयर ब्रीडर राशन दें जो कि आम मार्केट में अवेलेबल है और निस्बतन ब्रायलर फीड से सस्ता भी होता है, जिससे इसमें अंडे से चूजे निकलने की शरह ज़्यादा होती है। अगर आपने इससे ज़्यादा चूजे लेने हैं तो आप इसको तकरीबन डेली 100 ग्राम एक मुर्गी को रोज़ाना की बुनियाद पर फीड दें। अगर ब्रीडिंग के हवाले से इसकी बात करें तो जब ब्रीडिंग सीजन होता है या ब्रीडिंग का टाइम शुरू होता है तो हम एक मुर्गे के साथ 5 मुर्गियां रखते हैं, जिससे इनकी हाईएस्ट जो फर्टिलिटी आती है, फर्टिलिटी मीन के अंडे से चूजा निकलने की जो शरह है। लेकिन आप एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गियां भी रख सकते हैं। अंडे देने के दौरान फर्टाइल अंडे को अच्छी तरह महफूज करें ताकि अंडों से ज़्यादा चूजे निकलें। आमतौर पर फार्मर हजरात यहाँ पे केयर नहीं करते और जब अंडों से चूजे नहीं निकलते तो वो एक मैनेजमेंट का बैड पॉइंट्स होता है। तो अंडों से चूजे निकलने की नॉर्मली जो शरह है 60 से 80% होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है 90% तक, जिसको हम हैचेबिलिटी कहते हैं। मुर्गियों में 80% अंडे देने का दौरानिया सुबह 7 से लेके 3 बजे तक होता है। इसलिए इस पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडे कलेक्ट करें, यानी कि शेड से उठा के उसको स्टोर करें और एक दिन में तकरीबन 4 से 6 मरतबा आपको अंडे उठाने चाहिए। जब आप अंडे इकट्ठे करते हैं तो ये ज़रूरी अमर है कि इसके अंडे में मौजूद जर्मिनल डिस्क जिससे एक चूजा बनता है इसको महफूज रखें ताकि इससे चूजा निकल सके। आप फर्टाइल अंडे को हैचिंग से पहले 3 दिन तक महफूज कर सकते हैं, 7 दिन तक भी महफूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खास तौर पे एक दर्जा हरारत बरकरार रखना पड़ता है। अगर आपने अंडे 3 दिन तक महफूज करने हैं तो इसको ऐसे कमरे या ऐसी जगह पे रखें जहां का दर्जा हरारत 18 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि आपको एक एसी वाला रूम चाहिए या कम से कम वहां पे आप एक एयर कूलर जरूर लगाएं। सर्दियों में कुदरती तौर पर ये दर्जा हरारत होता है, इसलिए वहां पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
اگر آپ نے انڈے 7 دن تک محفوظ رکھنے ہیں تو انڈے جو سٹور کرنے والے کمرے کا درجہ حرارت ہے وہ 12 سے 16 ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے، اور اس کمرے میں نمی کا تناسب 65% ہونا چاہیے۔ اگر نمی 65% سے کم ہوگی تو انڈے کے اندر جو ایک پانی ہوتا ہے وہ اس سے ایویپوریٹ کرنا شروع ہو جائے گا، جس سے اس کے جو واٹر کنٹینٹ ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس سے انڈے نکلنے کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ اور جب آپ چوزے 7 دن سے زیادہ رکھتے ہیں تو اس میں انڈے نکلنے کی شرح دن بدن کم ہوتی جاتی ہے اور جہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹور روم سے جب انڈے آپ ہیچری میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ ایک ضروری امر ہے کہ آپ انڈوں کو 6 گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر یعنی 24 ڈگری سیلسیس پہ رکھیں۔ عام طور پہ ہم اس کو پری وارمنگ ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ جب آپ ایک سٹور کیا ہوا جس پہ آپ نے 21 ڈگری پہ کیا ہے تو ہیچری کا ٹیمپریچر 37 ڈگری ہے، تو آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جرمینل ڈسک ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس سے انڈے نکلنے کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھائیں اور پھر ہیچری میں لگائیں۔ تو اس لیے اگر آپ کا روم کا ٹیمپریچر 21 ہے تو آپ کچھ گھنٹوں کے لیے 24 30 24 پہ 6 گھنٹے پہ رکھیں کہ 24 ٹیمپریچر ہو جائے اور اس کے بعد ہیچری میں لگا دیں۔ عام طور پہ ہیچری جو مینجمنٹ ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک سیٹر ہوتا ہے جس میں ہم انڈے 18 دن کے لیے رکھتے ہیں اور اس میں درجہ حرارت 37.8 ڈگری سیلسیس اور نمی 54 سے 65% ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ ہیچر کہتا ہے، اس میں انڈے کو 3 دن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 36.8 ہوتا ہے، یعنی کہ 1 ڈگری ہم کم کر دیتے ہیں کیونکہ چوزا بڑھ چکا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے خود ہیٹ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور نمی کا تناسب ہم بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ 74 سے 85% ہونا چاہیے۔ نمی اس لیے بڑھاتے ہیں کہ انڈے کا چھلکا جو ہے وہ نمی کی وجہ سے نرم ہو جائے اور چوزا اس میں سے آسانی سے نکل سکے۔ اگر نمی کم ہوگی تو چوزا خول کو توڑ نہیں سکے گا اور خول کے اندر ہی مر جائے گا، اس کو ہم ڈیڈ ان شیل کہتے ہیں۔ عام طور پر آسٹا لوگ کہ جو فارمر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فلاک رکھتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ایک مناسب ویکسینیشن سکیجول کریں۔ اگر تو آپ کے پاس بڑا فلاک ہے، یعنی کہ آپ نے 2000 3000 جیسے بڑے رکھے ہیں، تو جو ہمارا کمرشل ویکسینیشن سکیجول ہوتا ہے وہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، اس کو فالو کریں۔ اگر آپ کے پاس کم چوزے ہیں تو اس کا ویکسین سکیجول میں آپ یہ خصوصی طور پہ رانی کھیت کو ویکسین ضرور کریں۔ آپ 5 دن پہ NDIB کی جو ایک ویکسین ملتی ہے اس کو قطرے اس کے ناک یا آنکھ یا کان میں اس کے قطرے ڈالیں۔ اس کے بعد 15ویں دن اینڈی لسوٹا اس کو قطرے ڈالیں یا پانی میں پلائیں۔ اس کے بعد ہر 2 ماہ بعد آپ اینڈی کی ویکسین پانی میں پلائیں، اور اگر ڈیزیز آؤٹ بریک ہو جاتی ہے مطلب کہ اینڈی یا رانی کھیت آ جاتی ہے تو آپ اس کو اینڈی لسوٹا پلائیں۔ یہاں پہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب ویکسین پلائی جاتی ہے تو اس ویکسین کا ایک خاص درجہ حرارت ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھنڈا پانی آپ اس میں برف ڈال کے رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے جب آپ ویکسین پانی رکھتے ہیں تو 15 منٹ کے اندر اندر اس پانی کو پی جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس ویکسین کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے اس سے 8 گھنٹے پہلے فیڈ مکمل طور پہ اٹھا لیں۔ جب ویکسین کا پانی تیار کر لیں آپ اس کو فیڈ ڈال دیں اور ساتھ ہی ویکسین والا پانی رکھ دیں۔ جب برڈ فیڈ کھائے گا اور وہ پیاسا ہوگا تو وہ پانی 10 15 منٹ میں اس کو پی لے گا۔ اگر کچھ دیر زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی برف اس میں مزید ڈالیں، لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ پانی کو شیڈ کے اندر نہ رکھیں کہ پانی وہ پئیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک دیں، زمین میں دبا دیں تاکہ وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ ویکسین کا جو پانی ہے آپ شیڈ کے اندر آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں۔ اب آخری بات، اگر آپ آسٹا لوگ کی نسل کا مقابلہ کرواتے ہیں جس کو ہم ججنگ یا سلیکشن کہتے ہیں، تو اس کو مختلف پوائنٹ ہم مد نظر رکھتے جاتے ہیں جو کہ برٹش پولٹری سٹینڈرڈ کے اندر موجود ہیں اور امریکن سٹینڈرڈ آف پرفیکشن میں موجود ہے۔ اس میں جو اس کی ٹائپ ہے برڈ کی اس کو ہم 30 نمبر دیتے ہیں۔ اس کے ہیڈ یا سر کے 25 نمبر ہیں، جس کے اندر 15 نمبر آنکھوں کی خوبصورتی اور آنکھوں کے ہیں اور 10 نمبر کروی باٹل اور چہرے کے ہوتے ہیں۔ جو پلومج کلر ہے اس کے 25 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کی جو بظاہر ظاہری حالت ہے اس کو ہم 10 نمبر دیتے ہیں،
اور ٹانگ اور پاؤں کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 100 نمبر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ آفٹالوگ کا مقابلہ کرواتے ہیں تو جج کو یہ پوائنٹ مد نظر رکھنے چاہیے۔ جب آپ ججنگ کرتے ہیں تو ایک جج کے ضروری ہے کہ وہ اس میں جو ڈیفیکٹ ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ مدرجہ ذیل ہے۔ اس میں اگر پروں کے اندر کوئی دوسرا رنگ بلو یا زرد یا بلو سفید رنگ ہے تو آپ اس برڈ کو ریجیکٹ کر دیں۔ سفید ایئر لوب اگر پرندے کے ہیں تو یہ آفٹالوب نہیں ہے اور یہ ایک ریجیکٹڈ برڈ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معمولی نوعیت کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جن کو عام طور پہ آپ اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور وہ مقابلے میں شامل رہیں گے۔ اس میں دم کا ٹیڑھا ہونا، انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا، ٹانگوں کے شینک کے کلر کا پیلا ہونا، جو پر ہے اس کا تھوڑا سا رف ہونا، شینک یا پاؤں یا پروں کا ٹیڑھا ہونا، پروں کے اوپر جو پر ہوتے ہیں وہ رف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ آسٹرالوب کے موازنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ڈیفیکٹ اور مائنر ڈیفیکٹ تو ڈیئر فارمر یہ ایک بنیادی سا تعارف تھا آسٹرالوب کا، تاکہ یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔